پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم لوگ حمد پڑھیں گے۔ حمد اس نظم کو، اس پویم کو کہا جاتا ہے جس نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اس کو پریز کیا جائے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ ایک بہت اچھی سی حمد پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہمارے اوپر ہیں، جو بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حمد، پریز آف اللہ۔ آئیے پہلے اس کو ہم ایک بار ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کو آپ سن لیجئے تاکہ ہر ورڈ کا صحیح پروننسیشن آپ کو آ جائے، اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے بھی۔ سورج چاند بنائے جس نے، ہر جا پھول کھلائے جس نے، بادل کو برساتا ہے جو، موسم کو گرماتا ہے جو، جس کے ہیں سب پر بددریا، بولو کس نے اس کو دیکھا، ان سب کا ہے بس ایک خالق، ہے وہ سارے جگ کا رازق، بچوں ایسا اللہ ہے بس، ہر سو جلوہ اس کا ہے بس۔ یہ حمد ہے۔ آئیے اب اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر کچھ مشکل اس کے اندر ہے، ویسے تو یہ بہت آسان نظم ہے، زیادہ حمد ہے، اس میں کوئی مشکل ورڈ زیادہ ہے نہیں ایک آدھ کے علاوہ، پھر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ سورج چاند بنائے جس نے، ہر جا پھول کھلائے جس نے۔ کہہ رہے ہیں کہ سورج کو جس نے بنایا، سن کو جس نے بنایا، چاند یعنی مون کو جس نے بنایا، ہر جا پھول کھلائے جس نے۔ ہر جا مطلب ہر جگہ، ایوری ویئر، تو ہر جگہ جس نے پھول کھلائے ہیں اور جس نے سورج اور چاند بنائے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ، بادل کو برساتا ہے، اور بادل جب بارش ہوتی ہے، جو بادل جو برستا ہے تو اس کو جو ہے وہی برساتا ہے، یعنی ریننگ جو ہوتی ہے، جو بارش ہوتی ہے، وہ بھی وہی کرتا ہے۔ موسم کو گرماتا ہے، اور موسم جو ہوتا ہے، جو ہمارا گرمی پڑتی ہے، وہ اس کو، موسم کو گرم کرنے والا بھی وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کے ہیں سب پربت دریا، پربت آپ جانتے ہیں ماؤنٹین کو کہا جاتا ہے، پہاڑوں کو کہا جاتا ہے، تو ماؤنٹین ہو چاہے ریور ہو، دریا ہو، سب اسی کا ہے۔ بولو کس نے اس کو دیکھا، اور کس نے اس کو دیکھا پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ انشاءاللہ بروز قیامت ہم لوگ دیکھیں گے، اگر ہم لوگ دنیا کے اندر اچھے اچھے کام کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اپنے آپ کو ہمارے سامنے لائے گا، لیکن اس دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ ان سب کا ہے بس ایک خالق، ہے وہ سارے جگ کا رازق۔ ان تمام چیزوں کا، چاہے وہ ماؤنٹین ہو، چاہے ریور ہو، چاہے کلاؤڈز ہوں، چاہے وہ بادل ہوں، کلاؤڈز ہوں، چاہے ٹری ہوں، یا تصویر میں آپ کو جو بھی چیز دکھ رہی ہے، یا دنیا کے اندر جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں، پانی ہے، وہ ساری چیز جو ہے اس کا خالق بولتے ہیں، بنانے والا، کریشن کرنے والا، کریٹر جو ہے، ان تمام چیزوں کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ سارے جگ کا رازق۔ جگ بولتے ہیں دنیا کو، اور وہ سارے جگ کا رازق ہے، یعنی ساری دنیا کا رازق ہے۔ رازق بولتے ہیں رزق دینے والا، کھلانے پلانے والا، تو وہی ان تمام چیزوں کو، سارے دنیا والوں کو کھلاتا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی وہی کھلاتا ہے۔ زمین کے اندر سے پیڑ پودے وہی نکالتا ہے، اسی کی مدد سے ہم لوگ کھانے پینے کے لائق چیزیں اپنے لیے تیار کر پاتے ہیں۔ آخری میں کہہ رہے ہیں بچوں ایسا اللہ ہے بس، ہر سو اس کا جلوہ ہے بس۔ بتا رہے ہیں یہ تمام چیزیں کرنے والا ایسا ہے اللہ تعالیٰ، ہر سو جلوہ ہے اس کا ہے بس۔ ہر سو مطلب ہر طرف، سو مطلب طرف ہوتا ہے، ہر سو یعنی ہر طرف، ان ایچ اینڈ ایوری ڈائریکشن، ہر طرف جو ہے اسی کا جلوہ ہے، اسی کا جو ہے اسی کی جو ہے تجلی ہے، اسی کا نور ہے، اسی کی جو ہے نعمتیں ہیں، اسی کی جو رحمتیں ہیں، وہ تمام اسی چیز کی ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری چھوٹی سی بہت پیاری سی نظم حمد تھی، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ ایک بار پھر پڑھ کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ سورج چاند بنائے جس نے، ہر جا پھول کھلائے جس نے، بادل کو برساتا ہے جو، موسم کو گرماتا ہے جو، جس کے ہیں سب پر بددریا، بولو کس نے اس کو دیکھا، ان سب کا ہے بس ایک خالق، ہے وہ سارے جگ کا رازق، بچوں ایسا اللہ ہے بس، ہر سو جلوہ اس کا ہے بس۔ السلام علیکم۔